دلیل ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ، بے شک اللہ اور اس دے فرشتے یصلون علی النبی، درود بھیج دینے ذات مصطفیٰ تے، یا ایھا الذین آمنوا، اور اے ایمان والےو صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ تہاڈا بھی حق بندا ہے، تہاڈے تے بھی واجب ہے، تسی بھی حضور تے درود بھی بھیجو، سلام بھی بھیجو۔ اللہ رب العزت دی ذات خود حضور تے درود پڑھدی ہے۔ صلاۃ دا معنی جدو اللہ رب العزت دی طرف ہوئے نا، ادو اس لفظ دا معنی ہوندا ہے رحمت کرنا۔ جدو اس دا اے لفظ منسوب ہوئے فرشتے آلتے، ادو اس دا معنی ہوندا ہے استغفار طلب کرنا۔ اور جدو اس دا لفظ بندیاں منسوب ہوئے، ادو اس دا معنی ہوندا ہے رحمت طلب کرنا یا دعا کرنا۔ اللہ جدو درود پڑھدا ہے نا، ادو اپنے حبیب تے رحمت نازل کردا ہے۔ اسی جدو درود پڑھنے ہاں، اسی حضور تو رحمت طلب کرنے ہاں۔ گل دوبارہ سمجھو، ایک بہت باریک مسئلہ ہے۔ جدو اللہ درود پڑھدا ہے نا حضور تے، ادو اس دا معنی ہوندا ہے رب رحمت کردا پیا، اور جدو اسی درود پڑھیے ادو اے معنی ہوندا ہے حضور ساڈے تے رحمت کردے پے نے۔ اور اے بہت بڑا اعزاز ہے۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو ایک بہت بڑا اعزاز عطا فرمایا کہ انہوں اپنی نورانی مخلوق کو سجدہ کروایا۔ فرشتیاں آدم علیہ السلام کو سجدہ کیتا ہے، رب دی نورانی مخلوق نے، فرشتیاں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ فرمایا۔ اے اور کسے نبی کوڑے اعزاز نہیں جنہوں اللہ دے فرشتیاں سجدہ کیتا ہوئے، لیکن اعزاز نہیں ہے فرشتیاں کیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب نو اتنا اعزاز عطا فرمایا او کام کرو پر فرشتے بھی کرن تے نال میں بھی کراں۔ اللہ سجدہ کرن تو پاک ہے، اس کام میں چلا شامل نہیں، لیکن جدو حضور تے درود پڑھیا جائے ادو فرشتے بھی پڑھتے نے۔ خود اللہ رب العزت نے اس عمل اپنے فرشتیاں نو نال ملائے۔ اور بسا اوقات ساڈیاں محفلیں جاہل لوگ گل کردے، درود ایک ایسی فضیلت ہے جن تے اللہ بھی شریک ہے، بندے بھی شریک نے۔ یہ جملہ نہیں تھی، جدو کوئی ان دے نال شریک ہو گئے وقت لا شریک نہیں رہا۔ رب دا درود پڑھنا ہو رہے، بندیاں دا حضور تے درود پڑھنا ہو رہے، معنی ایسی فرق ہے۔ باقی امام بخاری رحمت اللہ تعالی نے ایک حدیث پاک نقل فرمائی ہے کہ حضور تے اللہ رب العزت کی میں درود پڑھدا ہے، تے امام بخاری رحمت اللہ تعالی نے فرمایا وَالثَّنَاءُ عِندَ الْمَلَائِكَةِ، اللہ اپنے فرشتیاں بہا کے نہ سامنے حضور دی صفت و ثنا کردا ہے۔ اے اللہ سونے دا درود ہے کہ اللہ اپنے فرشتے نے بہتا ہے تے ان دا دست ہے میرا حبیب کیڑا سونا ہے، ساڈا یار کیڑا کمال دا ہے۔ وہ ثناء عند الملائکہ، اور
اللہ رب العزت بھی اپنے حبیب تے درود پڑھدا ہے، اللہ دے فرشتے بھی درود پڑھدے تے نال اللہ سونے فرمایا ایمان والیاں تے واجب ہے، ایمان والیاں تے واجب ہے کہ او بھی میرے سونے نبی تے درود بھی پڑھن تے سلام بھی پڑھن۔ صحابہ حضور دی بارگاہ عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن اے پتہ ہے آپ تے سلام کیویں پڑھنا ہے تے او درود پاک کیویں پڑھنا ہے؟ جی السلام علیکہ ایھا النبی، اس گل دا سن علم ہو گیا، نماز سانو طریقہ دس دتا گیا کہ سونیا تیرے تے سلام کیویں بھیجنا ہے، او درود کیویں بھیجنا ہے۔ حضور سرکار نے فرمایا اے سارے نال بہتر نہیں جڑا تسی نماز پڑھدے ہو درود ابراہیمی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دلائل الخیرات اے درود و سلام دی عظمت کی کتاب ہے، علامہ سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اب بہت بڑے بزرگ گزرن، بہت بڑے عالم گزرن، حضور دی محبت چاپ نے کتاب لکھی دلائل الخیرات۔ اے وہی بزرگ نے جنہ دا واقعہ اللہ حضرت امام محمد رضا خان نے نقل فرمایا نا، فتح رضوی کہ آپ جنگل وچ جا رہے سن تے آپ نو پیاس محسوس ہوئی، آپ ایک کنویں دے نزدیک گئے تے اوتھے آپ سوچن لگ پئے نہ ڈولے نہ رسی ہے تے میں پانی کیویں پیواں۔ قریب تو ایک چھوٹی جی نابالغ بچی آئی، وہ جویں کنویں تے کھڑوتی پانی اتاں آ گیا۔ اس بچی پانی پیتا تو چلی گئی۔ جناب حضرت سلیمان جزولی آپ گئے تو بوہا کھڑکایا تو آپ نے فرمایا پترا بوہا کھول، انہیں آخیا نہیں بابا میں غیر محرمہ نال نہیں ملتی۔ آپ نے فرمایا نہیں یہ مسئلہ نہیں، میں ایک گل پوچھنی تواڈے کولوں۔ آپ نے فرمایا پوچھو بابا جی۔ آپ نے فرمایا میں بھی اتنے کھڑا رہا، بڑا بڑا عالم اللہ نے عطا بھی فرمائی ہے ولایت بھی تے وہ پانی میرے کولوں اتنا نہیں آیا، تو جویں کھڑوتی گئے پانی اتنا آ گئے تے آپ سرکار دی بارگاہ تو اس بچی عرض کیتی حضور میں اور کچھ نہیں کرنی، حضور تے درود لازمی پڑھتی رہنی ہے۔ یہ انہاں بزرگاں دی کتاب لکھی، اس دی شرح امام فاسی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی طرف وحی فرمائی، ٹھیک ہے؟ تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو یہ رب فرما رہے ہیں کہ موسیٰ کلیم اللہ کیا تسی یہ چاہتے ہو کہ جویں تہاڈا کلام تہاڈی زبان دے نیڑے، جویں تہاڈے خیالات تہاڈے دل دے نزدیک نے، جویں تہاڈی روح تہاڈے بدن دے نیڑے۔ مڑ سنو، رب حضرت موسیٰ علیہ السلام نو فرما رہے ہیں کہ میرے کلیم کیا تسی یہ چاہتے ہو جویں تہاڈی زبان دے نیڑے کلام ہے، جویں تہاڈے دل دے نیڑے خیالات نے، جویں تہاڈی روح دے نزدیک بدن ہے، جویں تہاڈی اکھ دا نور تہاڈی اکھ دے نیڑے، تسی چاہتے ہو کہ میں اس تو بھی زیادہ تہاڈے قریب ہو جاواں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کی ہاں یا اللہ ایسا کون نہیں چاہتا؟ تے میرے رب وحدہ لا شریک نے موسیٰ کلیم اللہ نو فرمایا اینا قرب حاصل کرنا چاہنا ہے نا جنہ کلام نو زبان دے، جنہ دل نو خیالات دے، ان دے تو بھی اگر اور قرب چاہنا ہے تو میرے سونے حبیب دی درود پڑھیا کرو۔ یہ اللہ رب العزت جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرما رہے کہ تسی میرے حبیب دے درود پڑھیا کرو۔ حضور دا ارشاد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا قال من صلی علیہ صلاۃ تعظیما لحق خلق اللہ عز وجل من ذلك القول ملک له جناح بالمشرق والآخر بالمغرب ورجلاه مقرورتان فی الارض۔ اللہ رب العزت نے سونے حبیب نے فرمایا جیڑا بندہ میری تعظیم واسطے، میرے تعظیم دا حق ادا کرن واسطے، محبت
محبت نال پیار نال شوق نال عشق نال میرے تے درود پاک پڑھدا ہے نا اللہ اس دے بدلے ایک فرشتہ پیدا کردا ہے جندا ایک پر مشرق وچ ہوندا ہے ایک مغرب وچ ہوندا ہے دوبارہ اللہ رب العزت فرما اللہ رب العزت دا حبیب فرما رہے ہیں من صلی علیہ جیڑا بندہ میرے تے درود پڑھدا ہے نا اونے درود پڑھیا خاموش ہو گیا ہن اگلا کام اللہ دا ہے تے اللہ رب العزت دا یار فرماوندا ہے کہ رب اون دے بدلے ایک ایسا فرشتہ پیدا فرماوندا ہے جندا ایک پر مشرق وچ ہوندا ہے ایک پر مغرب وچ ہوندا ہے تے اون دے پیر ستویں زمین دی تہ تک گئے ہوندے نے تے اللہ سونا فرماوندا ہے وعنو اللہ دا حبیب فرماوندا ہے وعنو ملتویۃ تحت العرش اون دی گردن جیڑی ہے نا پیر ہوندے تحت الصراط تو بھی تھلے ہوندے اون دی گردن جیڑی ہے نا او سات آسمان تک پہنچی ہوندی ہے تے او کردا کی ہے تحت العرش عرش تو تھلے اون دی گردن پہنچ چکی ہوندی ہے پیر ہوندے ستویں زمین تک پہنچ جاندے نے یقول اللہ عز وجل لہو صلی علی عبدی کما صلی علی نبی اللہ سونا اونوں بندے نو آندا ہے اس فرشتے نو آندا ہے اللہ سونا فرماتا ہے میرے بندے درود بھیجیا ہے جس طرح میرے بندے تے درود جس بندے بھیجیا ہے نا میرے سونے نبی تے اللہ رب العزت اس فرشتے نو آندا ہے تو اس بندے تے رحمت دیاں دعاواں کردا رہو قیامت تائیں اللہ انہوں آرڈر دے صلی علی عبدی میرے بندے تے رحمت بھیج جویں اس میرے سونے نبی دی بارگاہ صلاۃ و سلام پیش کیتا ہے فہو یصلی علیہ الی یوم القیامہ پھر عالم قیامت اس بندے واسطے رب دی بارگاہ جو استغفار طلب کردا رہندا ہے اگے حضور نے ارشاد فرمایا کالا لا یریدن علی الحوض یوم القیامہ محشر دا میدان ہونا ہے حوض کوثر تو لوگا میرے کولو جام پین ہونے اقوام مختلف قوماں میری بارگاہ وچ حاضر ہون گیاں ما عارفہم ان نہیں جو بالیاں میں اس وجہ تو پہچان لینا ہے جمعے تو بعد پڑھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام ما عارفہم الا بکثرت الصلاۃ فرماتے ہیں جتنا بڑا درود پڑھے آیا ہونا ہے نا میں انہاں نوں فوراً پہچان لینا آیت میرے ہی حضور دی حدیث پاک بھی ہے دوسری حضور نے فرمایا قیامت والے سارے تو نزدیک میرے نزدیک میرے قریب میرے نیڑے او بندہ ہونا ہے جیڑا سارے تو زیادہ میرے تے درود پڑھدا ہویا جیڑا جنی دنیا داری تیشی کرے وہ نہیں نیڑے ہوتا ہے جیڑا جنی خوشامد کرے وہ نہیں نیڑے ہوتا ہے حضور نے فرمایا دنیا دارہ دا نظام ہے میری محبت جنہ میرے تے زیادہ درود پڑھیا میں تو اپنے نیڑے انہا کر لئی کالا من صلی علیہ مرتن حضور نے فرمایا جیڑا بندہ ایک واری ایک کریم دا کرم ہے دیر واری دی گل کوئی نہیں ہو رہی اجے حضور دیکھتے ہی نہیں شفا شریف دے اندر نا قاضی ایاد مالکی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی جڑی آیت مقدس ہے نا اس دے ضمن دے تحت مختلف اقوال آپ نے نقل فرمائے نے ایک اور نئی چوئے بھی ہے کم از کم ایک واری بنتے دے درود پڑھنا واجب ہے پھر واجب ادا ہو جانا اللہ اکبر میرے سونے حضور نے فرمایا جیڑا بندہ ایک واری درود پڑھتا ہے
صلی اللہ علیہ عشر مرات ومن صلی علیہ عشر مرات صلی اللہ علیہ میات مرات ومن صلی علیہ میات مرات صلی اللہ علیہ الف مرات ومن صلی علیہ الف مرات حرم اللہ جسدہ علی النار۔ میرے سونے نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ میرے تے ایک واری درود پڑھدا ہے اللہ اندے تے دا رحمتاں نازل کردا ہے، تے جیڑا بندہ میرے تے دا واری پڑھدا ہے اللہ اندے تے 100 رحمتاں نازل کردا ہے، تے جیڑا بندہ میرے تے 100 واری درود پڑھدا ہے اللہ اندے تے 1000 واری رحمتاں نازل کردا ہے، تے جیڑا مینوں 1000 واری یاد کرے اندے تے میں جہنم حرام کر چھڈیے۔ انجھے بڑھ سمید اکثر ہے نا تو انجھے گل بڑی بڑی ہے کہ حضور نے فرمایا جیڑا بندہ ایک باری میرے درود پڑھے اللہ دا نیکیاں بھی دیتا ہے دا جیڑا نا درجے بلند کرتا ہے دا گناہ مٹھیتا ہے دا جیڑا نا رحمتہ نازل کرتا ہے رحمت ایک بھی بہو ہوندی ہے۔ اب بزرگ فرماتے نہیں رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا ایک قطرے دے خواہش مند نے ساڑھے بڑھے حضور کہہ رہے نے تسی ایک واری پڑھو دا لب جیسے اللہ اکبر دب کہتا سبحان اللہ۔ حضور نے اگے ارشاد فرمایا وجات صلاۃ علی نور اللہ یوم القیامہ جیڑا بندہ درود پڑھیا ہوئے گا نا قیامت والے دن پل صراط تو گزرن لگے را کہ اوندا نور اوندا درود اون دے واسطے نور بن کے آ جاوے گا اور اتنا ڈھیر سارا نور بن کے آ جائے گا 500 سال بندہ اس نور وچ چلے ان دی حد نہیں ختم ہوندی۔ حضور نے فرمایا جیڑا بندہ میرے تے درود پڑھ سی اللہ قیامت والے دے اس درود نو نور بنا کے پل صراط تے کھلار سی با اون پہچانی اس دن پڑھیا۔ گل سمجھ آ رہی ہے کوئی نہ بالکل محبت نال کھیر رکھو سبحان اللہ۔ اگلی حدیث پاک وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد صلی علیہ الا خرجت الصلاة مسرعة من فیہ فلا یبقى بر ولا بحر ولا شرق ولا غرب الا وتمر به وتقول وانا صلاة فلان ابن فلان صلی علی محمد المختار خیر خلق اللہ فلا یبقى شیء الا صلی علیہ۔ اللہ سونے دے حبیب نے فرمایا سبحان اللہ جیڑا بندہ میرے تے درود پڑھدا ہے نا او درود جویں اودے منہ چوں نکلدا ہے نا درود تیزی نال چلنا شروع کر دیندا ہے تے کائنات دی کوئی خشکی والی تھاں کوئی تری والی تھاں کوئی شرق والی تھاں کوئی مغرب والی تھاں کوئی انسان کوئی جانور کوئی چرندہ پرندہ حجر شجر باقی نہیں رہندے وہ درود ہر بندے دے متھے لگدا ہے ہر شے دے متھے لگدا ہے تو آندا ہے میں او جن فلانے دے فلانے بندے فلانے دے پتر پڑھے ہیں تے جاؤں حضور کول ان مرضی تہاڈی جے اس تے وی اتنی سبحان اللہ بن گئی ہے درود پڑھیا حضور درود تیزی نال شروع کر دیندا ہے سفر کرنا تے کائنات وچ حضور فرما رہے ہیں کوئی خشکی یا تری والی شے نہیں بچدی کوئی مشرق مغرب وچ نہیں بچدا او درود ہر بندے نال آندا ہے فلانے بندے تے نال فلانے دے پتر ان دے ابے دا نام بھی دسدا ہے چنگے کام کریے تے ابیاں دے نام آپے چمک جاندے ہیں او ابے کوئی نہیں درود پڑھیا انہوں درود اگر ساری کائنات نو دسدا پے فلانا نہیں بندہ فلانے دا پتر اس پڑھیا ہے کہ پھر حضور نے فرمایا سارے نو ملن تو بعد او درود ہوندا ہے میرے کول میری بارگاہ وچ پیش کیتا جاندا ہے تے اللہ سونا اس دے
بدلے پھر وَيُخْلَقُ مِن تِلْكَ الصَّلَاةِ طَائِرٌ لَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ جَنَاحٍ اللہ سوڑا اس درود دے بدلے اجے اللہ دی عنایت ختم نہیں ہوئی اللہ سوڑا اس درود دے بدلے پھر ایک فرشتہ پیدا کردہ ہے جن دے 70,000 پار ہوندے اللہ اکبر فی کلی جناح 70,000 ریشۃ ہر پارے 70,000 موڑ پار ہوندے ایک پار ہوندے نا ان دے ویچ جیڑے ریشے ہوندے نا پارے او 70,000 موڑ اللہ پیدا کرتا ہے 70,000 ہوندے وفی کلی راس 70,000 وجہ اللہ سونا اس فرشتے نو جیڑا نا ہر سرے 70,000 چہرے عطا کرتا ہے وفی کل وجہ 70,000 فمن ہر چہرے چہرہ ہر آگا 70,000 منہ ہوندہ ہے فی کل فمن 70,000 لسان ہر منہ 70,000 زبان ہوندی کلو لسان او 70,000 منہ 70,000 زبان جتنے جملے نکلے ہر جملہ اور فرشتہ یہ ادا کرتا ہے یسبح اللہ تعالی بسبعین الف لغات وَيَكْتُبُ اللَّهُ لَهُ ثَوَابًا ذَلِكَ كُلَّا ہر 70,000 سرے 70,000 چہرہ ہر 70,000 چہرے 70,000 منہ ہر 70,000 منہ 70,000 زبان ہر 70 زبان اس درود پڑھن والے واسطے تسبیح نکل دیے کہ جنہ بھی اس تسبیح دا ثواب ہوندا ہے اللہ درود والے دے کھاتے لکھ چھڑدا ہے پڑھیا ایک واری اجھے پڑھیا ایک واری سے اگلا تے انعامات کرامات اگلیاں نے نا اللہ اکبر جی ایک واری پڑھیا لیکن وہ اگلی شرط ہے سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار بیت الخلا گئے تے اوتھے جا کے نا سن ماریا او یاد دیا پترا پانی لے تے جڑا یاد آنا بڑا پریشان ہویا باقی میرے پتر دا نام لے کے سدا آج غربت میں سدا ہے کوئی بادشاہ دی گستاخی تے نہیں کر بیٹا واپس آئے ایاز وزیر نے سلطان محمود غزنوی کو پوچھا بادشاہ سلامت جان کی امان پاؤں تو ایک عرض کروں حضور انہاں کہتا خیر ہے آپ نے عرض کی کہ میرے پتر کو غلطی گستاخی تے نہیں ہو گئی آج ان دا نام نہیں لیا آج انہاں کہ ایاز یا پترا تے سلطان محمود غزنوی ہنس پہ تے آپ سرکار نے فرمایا نہیں میرا سونا ایسی گل نہیں تیرے پتر دا نام محمد تے حضور نے فرمایا جدو میرا نام سنو میرے تے درود پڑھو میں جدو بھی ان سدنا نال حضور تے درود پڑھنا تے ہون میں ان تیرا پتر اس کر کے سدیا ہے میرا وضو کوئی نہ میری محبت گوارا نہیں کیتا نہ یار دا لینا او بھی بے وضو اے کاڑی آشکے اے تے اگلے بادشاہ ہے سلطان حمید خلافت عثمانیہ دا بادشاہ غالباً 1807 1900 ایڈ گیٹ دیئے گلے ان دے دربارے ایک بندہ آیا سی تو اس بوہ کھڑکایا تے سپاہیاں نو ساکھیا بادشاہ میرے کچھ پیسے دینے انہاں کو کڑو ٹال ٹول کے کچھ میں بار بھیج دن بھیجے آؤ کو 3-4 دے ہوندہ رہا آخری وہ سلطان دا جڑا بھانا وزیروں نے دسیا جی ایک بار بندہ ہے بابا دے ہو گئے نو آتے میرے تو سب کچھ پیسے دینے تھے آپ نے فرمایا انہیں سب دو جے اندہ کو حق بڑھتا ہے میاں دینے ہیں وہ جدو آیا نا اس کا حضور ہے میں کچھ خاص گلہ کرنی ہے آپ نے فرمایا دس خیر ہے
اس آکھیا جی تساں میرے پیسے کوئی نہیں دینے، میں ایک تاجرہ دیوالیہ ہویا ہے، میری ہر شہر روڑ گئی ہے، پیسے ختم ہو گئے، میں ڈھیر سارا مقروض ہو گیا تے میری خواب چاہے نے حضور آکھیا بہن جا کے دس۔ بادشاہ کھڑا ہو گیا، جب سرکار دا نہ آیا نا تو بادشاہ کھڑو گئے تو بادشاہ کہتا حضور آکھیا کیا تے آپ سرکار دی بار گئے چناؤ آپ دا رعایا دا بندہ عرض کر رہے سلطان راتی حضور آئے نے تے حضور مہینہ کیا میرے حمید نو میرا سلام دی۔ بادشاہ کہے ایک باری چوب کر انہیں درما دی تھیڑی شاہی تو دیتی تو نہ کیا مڑ دا حضور کیا وہ ساکھیا جی حضور فرمایا میرے حمید نو کیا انہیں بادشاہ کیا چوب کر انہیں موڑ درہم چاہے تو پھر دیتے انہیں کیا موڑ دس ہے حضور کیا وہ ساکھیا جی حضور فرمایا میرے حمید نو چوب کر انہیں پھر درہم دیتے کیا موڑ دس کیا کیا نہیں جیڑا نال وزیر آنا وہ سکیا قریب آکے بندہ لفظ آندار آندار جو ساری سلطنت لٹ کے لے جاندہ جب میں اس بندے نہ کیا تیرا قرضہ ہے نہیں ہے مہو ہو رہا نہیں دے وہ سکیا جی مہو ہو رہا سلطان آکیا نشانی دیتی جا وہ سکیا جی حضور آئے نے تے حضور آکے ہے بر روز یہ میرے تے درود پڑھ کے سونا ہے راتی کوئی نو پڑھیا وہ بندہ چلا گیا تھا اپنے فرمایا حضور تسی تو ساری سلطنت دے ہوا تو سلطان حمید دیاں چیخاں نکل گئی ہو سکیا وہ جملہ تو سونا حضور آتے پہنے میرا حمید اس جملے تو ساری کائنات بھی لٹ کے لے جانا تو میں ان دے چھڑ دا آئے بندے آئے ریاست کے مدینہ بنے آئے ان سارے ان کرسمس دا کیک کٹنا تے یاد آیا حضور دا میلاد نہ یاد آیا کرسمس دی خوشی تے سارے ان یاد آ گئی ہے پیر آئے تھا مولوی آئے تھا حکمران آئے تھا کمینے سارے چھریاں لے کے گئے اور رہ گئی آخری ساڑھے تو ہاتھ چاہ جاؤ اڑتے آن لائن دوسرا ڈریکٹرلی میڈیا تے سن لے ساڑھے ملک پاکستان دا وزیر مذہبی امور خطائے بیان دے رہے اسی لوگ سمجھ دے نسی مذہبی امور دے وزیران تے درساڑے تے مسیطہ آلے ساڑھے کڑھوں دے میں جتنیاں بھی آج تک فائلہ سائن کیتیاں نے یا چرچاں دیاں آئیاں یا مدرہ دیاں آئیاں یا گردوارے دیاں آئیاں میں اسی عیسائیاں دی مدد کرنے ہیں اسی ہندوان دی مدد کرنے ہیں اسی درساڑیاں دی مدد نہیں کر سکتے اسی مسیطہ دی مدد نہیں کر سکتے وہ جتوں دے مذہبی امور دے وزیر جائے حال ہے باقی کتیاں دا کی حال ہونے ایک بادشاہ یہ ہے جنہوں حضور دس رہے تھے وزیر پوچھا یہ گل کیویں دی آپ نے فرمایا میں راتی کام لگا رہا تے تھک کے سہیں گیا راتی کوئی نہیں پڑھی حضور نظر چلک دے حضرت ابراہیم بن ثابت رحمت اللہ تعالی آپ 60 واری نا در رسول پہ حاضر ہوئے کنی واری تے جدو 61ویں واری گئے نا تے مکہ شریف گئے تے آپ دی طبیعت خراب ہو گئی تے موڑ کان بتائے کوڑے بندے بھی نال ہی ہوتے نو نرتا نہ ماریا بڑا سرکار کرنا ہے نو نہ پڑیتا مدینے آپ درود پڑھتے سہیں گئے تے حضور آئے خواب عرض کی حضور کرم فرمایا 60 واری تو آیا میں کیس واری اسی آپ ہی ہو آئیے نظر اجتے سائیں رکھ دینے تے سوکھا کیتا کم ہے مدرود ہی پڑھنا اللہ اکبر دب کے رب سبحان اجازت ہوگی تو میں تو واقعہ سنا لوں حضرت شیخ حماد ابو الخیر رحمت اللہ تعالی بہت بڑے بزرگ گزرے
اس عنوان سے میں پہلے تقریباً عالمپور غالباً تقریر کی تھی تو میں سنایا یا اتحاد جمعے تو سنا ہوا شیخ حماد ابو الخیر رحمت اللہ تعالی اپنا مدینہ شریف گئے تے اتھے جا کے کھانا مک گیا خرچہ مک گیا ساڈا تو مڑ ہور نظام ہے انہیں عمرے دے نہیں پیسے ہوندے جنی نوتو چاپنگ کر کے لے بھی لیے نال پوچھتے عربی دے پر کنہ ایک بار اتھو سی پینڈ لے جا ادو نال کہہ رہے ادو تھوڑ تو دل ہی نہ کردا ظالم جنہ دوڑ تو دل نہیں کردا وہ چار چار سیٹ تو چال ہی ذوق نڑا سبحان اللہ تے قسم تیرے بندے نے ملیا تو پھر میں چھڑ دیتا ہے شاید محسوس کیتا ہوئے میں کدی نہیں گیا کوئی آپ آکے مل جائے تو ساتھ بسم اللہ میں ہونے کدی نہیں گیا جنوں بھی میں ملیا نا جنوں بھی تسی ملو آئے تسبیح جڑی نہیں خاص تیرے واسطے کعبے نال مس کیتی ہے آئے جڑا پانی نہیں ہے بالکل خاص حضور دیاں جالیاں نال لایا ہے آئے کھجوراں بالکل تیرے نال نال لائیاں نے جتوں میں چھڑے ایک حاجی صاحب تو جلال پور نے بڑے معتبر انہاں میں مصلی دیتا انہاں کیا آئے مصلی کعبے نال بھی میں مس کیتا ہے روزے نال بھی میں مس کیتا ہے سپیشل تیری ذات واسطے وہ میں گھر لے گیا خوشی ہوئی کھولیا تو دوجی سائیڈ تے لکھیا ہے میڈ ان گجرال میرے گھر اجے بھی موجود ہے انہیں میں ٹھپے ہے بچلو اس جمعے آکے ساڑی تے عقیدت ہے ہی نہیں لیندے ہر شاید وہ کیڑا ایڈا پانی ہے جیڑا 6 سال نہیں رکھتا بدو تگلنا ہوگی تے دیندے ہر بندے نے ایک خالص تیل پہ دینا یہ جی عمرے تو آیا ہے جی پہلوے تک ہی حال ہے جیڑے جاندے نو پھر وہ بیگ چاکے نہیں لے ہوندے آندن جانو دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے تو نہیں چلتا رضا سارا تو سامان گیا اے میڑا نہیں تھا ودیا کرنتا ہی جاندے نا ایک بندے عمرے تے جانا ہوتا ہے دو بندے چھاڑے ہو یار ایک کیری ڈبا ہوتا ہے ایک گڈی ایک ٹیوٹا اے خاص بندے ہوندے صرف اس وجہ تو ایئرپورٹ تے ان دسنا ہوندے آئے میرے واسطے شے لے آئی عمروں تے جا کے فون کرتا ہے پر میں جدو لینا ہو کر لے ہی آوے ذوق نڑا سبحان اللہ یہ درویش حضور دے دین دا خادم گئے کوئی شے ہی نہیں نہ کھانا نہ روٹی نہ خرچہ پینا اور علماء حقہ دیاں نشانیاں 12 انچوں ایک نشانی ہے با انہاں دا ہاتھ جڑا نا زہری تانگی رہندا امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نا مکان تے ترائے کھانا ہے کھانا تے سمجھ دے ہو نا ایک گاڈر ہوئے تو دو کھانا ہوندے دو گاڈر ہوئے تو ترائے کھانا ہوندے آپ نے نا ایک کھانی بیٹ چھڑیا تے شگردہ پوچھا بابا رانا کتھے ہی فرمایا آئے حصہ ہے نا تو نہ کہے کیوں بیچی فرمایا میں کتابہ لینی ہے میرے کو پیسے کوئی نہیں اے بہو ساڑی مسجد چھوٹی ہے اندے نال تے بڑیاں لائبریریاں نے مولویاں دیاں تے جڑیاں وچ کتاباں نے اوندا نام ہی کوڑے کوئی نہیں او کو حاجی اور لے دتے کو اعظم اور لے دتے کو فلانے لے دتے کو ادلے لے دتی رکھ چھڑی جدوں کو مہمان ملن آیا انہوں پھر لے جاندے آئے ہماری لائبریری دیکھیں ویکھن دے قابل ہی ہے نا تے شاید کوئی نہیں نا ایمیاں کتابہ مولویاں پڑھیاں نہیں ہوندیاں تو ساڑھا حال ہوندہ بارہ لے دی تشریح بڑی ہو چکی ہے ذوق نہ بولو سبحان اللہ حضور دے یار گئے روجے تے کھانا کوئی نہیں شے کوئی نہیں یہ بھی نہ دل کیتا ہے تے وہ بھی بندے نے تو عمرے تے جاندن 6 مہینے بعد جو تھے کیمپ لا کے منگتے نا ہون تے میں دسنا آگا انہاں دا دل ہوتا ہے مولوی نام ہی انہاں دا لوے ہر سال آج تے جاندن تے پتہ لگ گیا ہے پچھلے سال بہت اتھے کیمپ لیندن اپنا منگتے چوتھے دے عمرے تو خیر ہے وہ پتہ لگتا ہے بہت سامان لے ہوندے حضور دے روزے تے کہتے کوئی شے نہیں حضور دی بار گئے جو نرج کر دے پہن مسکین جی صورت بڑھا کے آنا دعیف کا یا رسول اللہ سونے مہمان تیرا مہمانہ نالے سلوک کری دے اوہے ہوئے ذوق نڑا کو سبحان اللہ
اللہ اکبر میرے سونے نبی دا یار حضور دے روزے تے کھڑو کے عرض پہ کردا ہے انا ضیفک یا رسول اللہ سنیا میں تیرا مہمان تیرا نوکر بن کے آیا ترائے دیاڑے ہو گئے نہیں شے کھادی کوئی نہیں شے پیتی کوئی نہیں میں تیرا مہمان بن کے آیا بابا آتا ہے میں انی گل کیتی پچھا ہو کے میں اکھاں نوٹ لیاں نال یار تے درود شروع کر دیتا ہے میں نال درود پڑھنا شروع کر دیتا ہے درود پڑھ دیا میری آنکھ لگ گئی میں سہ گیا میں خواب وچ ویکھیا درود والا توڑ آ گیا میں درود پڑھدا سو گیا حضور آ گئے میرا وجدان آندا ہے حضور نو ویکھیا بابا ضرور آندا ہونا سپنے دے وچ میرے سونے نبی دا یار آندا ہے حضور بھی آ گئے نال ابو بکر بھی آئے نال عمر بھی آئے اگے اگے مولا علی چلدے ہوندے نے ہاتھ وچ کھانا پڑیا ہو جائے علامہ کشیری نے جو ترجمہ فرمایا میرا قد نہیں میں مولا علی دے بارے ایسا ترجمہ کر جاواں فرمایا سجنا یار دا مہمان لیٹ ہو گئی کھانا لے لے اور دس کی چاہی دے گل کرن والا ولیاں دا سلطان گل کرن والا نبی دا دماد گل کرن والا حضور دا وزیر گل کرن والا نبی دا ویر گل کرن والا سیدہ زہرا دا شوہر گل کرن والا حسن حسین دا ابا گل کرن والا فاتح خیبر گل کرن والا ساڈا مشکل کشا لیکن حضور دے یار رنگی سونیا تسی وڈے ہو کمال ہو لیکن پیچھا ہو جاؤ ہن یار جانے یار دا غلام جانے مولا علی کہہ رہے نے اور کی لینے کھانا تیرے سامنے رکھیا کھو جائے مولا علی دی بارگاہ چرت کے دی تسی وڈے ہو مولا مرتضی ہو مولا کائنات ہو لیکن تھوڑے جے پیچھا ہو جاؤ سائیاں پا گئے نے ہون ڈائریکٹ گلاں ہون گیاں میرے نبی نے تبسم فرمایا تے فرمایا مانگ سجنا کی منگنا عرض کردا ہے نہ کوٹھیاں دی لوڑے نہ کاراں دی لوڑے نہ زمیناں دی لوڑے محمد دا گدا ہوتے ہی دنیا دا بادشاہ حضور دا غلام مولا علی سرکار دے کول ایک منگن والا آیا کچھ لہن والا آیا عرض کردا ہے یا علی تیری سخاوت دے بارے سنے کچھ عطا کر دے وہ حضور دے یار مولا علی کول زہری کوئی شے نہیں آپ نے فرمایا مٹھ کھول آپ نے درود پڑھیا تے پھوک ماری فرمایا
بند کر لے اگاں جا کے کھولی اونے مٹھی کھولی تے درموں دا نار نال بھریا ہویا ہے علی ہوئے جڑا ایک باری درود پڑھ کے بھوک مارے خالی جھولی سونیاں نال بھر چھڑدا ہے لیکن حضور دا غلام آندا ہے گل یار نال ہو جاوے چنگیے گل موئی دروئی ہو جاوے چنگیے گل ڈائریکٹ ہو جاوے چنگیے میرا نہیں شیخ حماد دا فتوی ہے علی بھی ہووے نبی بھی ہووے گل نبی نال کریا جے تاکہ غیر وچ نہ آوے سبحان اللہ حضرت مولا علی پشاوے تو حضور نے فرمایا بول سجنا کی لینے عرض کردہ ہے سونیا جویں آج کرم کمائی میرا آخری ویلا ہوئے جان لبات ہوئے میری زبان تے ورد کلمے دا ہوئے او تو میری زبان جو تیرا نا نکلے او تو تیرا دیدار ہو جائے میں تیرا نا جپدا پیا ہوا او تو تیرا دیدار ہو جاوے بابے دا آخری بیڑا آیا کمرے دے اندر پتر آندا ہے بابا کلمہ پڑھ لو تلقین کریے اسی بھی پڑھنے تسی بھی پڑھ لو بابے فرمایا پرا ٹور جاؤ اجے میں کوئی نہیں مرنا تے شاگرداں تے پتر عرض کیتی بابا ماحول پیلس دے حالات دستے پہنے وقت نزا آ گیا ہے فرمایا اوتن تک جان نہیں جاتی جتن تک امینہ کا لال نہ آیا اللہ اکبر اے حضور دا غلام راول پنڈی کو سار مارکیٹ 27 گولیاں مارن والا نوجوان جدو پھانسی دے پھندے ہل جا رہا ہے ابے بھی ساتھ ماریا اماں بھی ساتھ ماریا پتر بھی ساتھ ماریا ابا ایک باری پچھو دے غازی صاحب ویکھیا کوئی نہیں جدو جلاد نے پھانسی دا پھندا گال وچ پایا فرمایا اوتن تک پھانسی دا پھندا نہ کھچی جتن تک یار آ جاوے اوتن تک پھانسی دا پھندا نہ کھچی جتن تک یار آ جاوے جلاد حیران ہو کے آندا ہے میں گورنمنٹ دا ملازم ٹائم دے مطابق میں رسا ضرور کھچاں گا تے میرے یار دے غلام نے فرمایا تو سرکاری ملازم ہے تین ٹائم دی پابندی دا پتہ ہے جس اسی سرکار دے نوکر او سرکار وی ٹائم وچ وعدہ گھاٹا نہیں ہوڑ دب کے سبحان اللہ تے قسم با خدا نوکری حضور دی ودی ہے جنہ اے گل کیتی ہے اسی نوکری تو مجبور ہاں آج تنخواہاں بند ہو گئیاں ایمرجنسی لگ گئی واحد دربار حضور ہے جتھے ایمرجنسی کوئی نیازی صاحب دا غربن و کلام خسروی اچھی لگی نہ سروری اچھی لگی ہم فقیر حکوم مدینے کی گلی اچھی لگی اللہ اکبر ذوق نڑک سبحان اللہ تے غازی ممتاز دی بارگاہ جو آندا ہے میں کیویں پتہ لگنا ہے یار تیرا آیا ہے غازی صاحب نے فرمایا جدوں میں لبیک دا نعرہ مارا سمجھی سائیں آ گئے اللہ اکبر تے بابا بھی آتا ہے پتروں پیچھے ٹر جاؤ باروں پنڈی لا دیو جے حضور ہونے میرا انہاں نال وعدہ ہویا ہے گل بات ہوئی ہے جان لباتے آ گئی تے نبی دی بارگاہ حضور دا دیوانہ ہاتھ بن کے عرض پہ کر دے اے سبز گنبد والے کرنا سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نہ جائے جی
تے حضور نال لائی ہوئے نا قبلہ حضور شیخ القرآن علامہ عبدالقیوم ہزاروی صاحب وزیر آباد آپ سرکار نے ایک لکھے کہ مائی گئی حضور تے روزے تے سادی جی مائی ہے تو اس نے حضور دے روزے تے نہ سلام عرض کیتا ناڑوں نے ویکھیا میں ایک اور مائی نہ کتاب کھول کے تے بڑا سونا حضور تے صلاۃ و سلام پڑھ دی پئی تے مائی پیچھے ہوئی تے مائی نہ یہ گل کرن لگ پئی یا رسول اللہ او کیڈا سونا سلام پڑھ دی پئی میں تے ان پڑھا میں نہیں دا کوئی نہیں ہوندا تے مڑن دا مطلب ہے ان پڑھاں دا نہ سندا ذوق نڑکو سبحان اللہ علامہ شیخ القرآن رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے نے مائی گلاں کرن لگ پئی کیڈا سونا درود پڑھ دی پئی ہے کیڈا سونا کلام پڑھ دی پئی ہے یا رسول اللہ میں ان پڑھا مینوں دی شے کوئی نہیں اے نہ ہوے کدی ان پڑھا دا تو سن دے کوئی نہیں فقیراں دی گل سن دے کوئی نہیں راتی مائی آئی کمرے وچ سے گئے میرا نبی آیا تے میرے نبی نے فرمایا مائی کیویں دی گل کر رہی ہے اے سونا لاجپال پڑھیا دا وی سندا اے ان پڑھا دا وی ضرور سندا اے ایڈا یکساں اوتے تفریق ہے ایڈا وڈا عالم ایندا حرمے سننے اے فقیر ایندا حرمے سننے اوتے محبتیں چلدی ہیں لو بھاویں فقیر بازی لے جان تے بھاویں ان پڑھ بازی لے جان اوتے محبتیں چلدی ہیں اوتے علم نہیں چلدا اوتے جڑا نا آکڑ نہیں چلدی جبا نہیں چلدا پگڑی نہیں چلدی اوتے چلدی ہے نوکری چاکری گدا گری او کوئی جنی کر لوے اس کو دا اخیرے پارا دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا ان سگانے کوہ سے جان پیاری واہ نوکری اینی تے ہوے نا امام احمد رضا شہر مدینہ دے تے نے ویکھیا تے اللہ حضرت نے فرمایا دل سے تحفے میں تجھ سے کتے وہ دوسرا وہ میں پڑھ دب کیا کو سبحان اللہ ان سگانے کوہ سے جان پیاری ہر بندہ کوئی نہ کوئی شے لے کے ہوتا ہے احمد رضا سواد صحابہ دل کٹ کے مدینے شہر دے کتے اگے سٹ چھڑ دے اینی کا عقیدت تے ہوے نا اینی ایک محبت تے ہوے نا عشق چلدا ہے اس دربار تو جنہ کرنا اور عشق والا بندہ میرا نبی کدی خالی ہونی نہیں کئی صدیاں گزر گئیاں بندے حضور دے روضے تے جاندے رہے صدیاں گزر گئیاں اور وفد دے وفد جاندے رہے کوئی پیراں دے سنگ جاندے رہے کوئی مریداں دے سنگ جاندے رہے کوئی مولویاں دے سنگ جاندے رہے بڑے بڑے قافلے بن کے میں تے نہیں سنیا کہ اجے تک انج دا بھی کوئی مرد گیا ہے جنوں میرے نبی فرمایا ہوئے او سارے مدینے ہون جامی نہ آوے آیا تو میں اٹھ کے استقبال کرنا پڑا ہے کی مسئلہ کہ کدی وہ بیڑا دے اندر آ رہے کدی وہ انڈیو دے اندر آ رہے کدی وہ تاجرہ دی شکل اٹھا رہے ہر طریقے نال وہ کوشش کیتی میں مدینے پہنچا تے میرے نبی خلیفہ دی خواب جا کے انج دا بندہ مدینے نہ پہنچے آخرکار خلیفہ یہ سنے ایڈا کیڑا قصور کر بیٹھا ہے میں مدینے نہ آوے میرے نبی نے فرمایا جڑی یہ نعت نہیں لکھ کے لے آوندا اس سے آ کے پڑھی سانو تے ساڈے وڈیاں گل ہی نہیں نہ سنائی سن ساڈے وڈیاں گل سکھائی نہیں بماد اللہ حضور سندے نے یا نہیں سندے حضور ویندے نے یا نہیں ویندے اونج میں لایا سنا حضور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ابھی حضرت حکیم بن حزام روایت ہے حضور نے فرمایا قال بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اصحابہ اذ قال حضور سرکار اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھے ہیں تو میرے سونے نبی نے فرمایا جیڑا جو میں سننا کیا تسی او سن دے ہو قالوا ما
نسمع من شے تے حضور دے صحابہ نے کی سنیا اسی کوئی شے نہیں سنتے تواڈے سامنے اے صحابہ دا عقیدہ تھا صحابہ دی عقیدت ہے خطبہ حجت الوداع دے موقع تے حضور نے پوچھا جان دے او کیڑا دیہاڑا ہے سارے صحابی جان دے او کیڑا دیہاڑا ہے میرے نبی نے یارا فرمایا اللہ اعلم ورسولہ اللہ جانے اللہ دا رسول جانے اور میں جی تو پوچھا بات کیڑا دیہاڑا ہے کینوں نہیں پتہ بات جمعہ ہے جس نہیں پڑھیا انہیں پتہ آج جمعہ حضور نے فرمایا جانتے آج کون سی تاریخ ہے شابر سونے جانتے رہا اللہ حضور نے فرمایا جانتے آج یہ کون سا میدان ہے جو اپنا خراب ہے پتہ نہ ہوئے لیکن حضور نے جانا فرمایا اللہ حضور جان دے اے عدبات جانتے حرام حضور نے صحابہ سن کو نہیں عبداللہ ابن مسعود کے پھر آ کے دسیا کہ آج حضور سوال کیتا کیڑا درخت ہے جڑا بڑا سونا پھل دیندا ہے تے سایہ دیندا ہے تے کمال دی شے او بڑی طویل حدیث ہے تے حضرت عبداللہ ابن عمر پاک عمر دی بارگاہ چل کے تے ابا جی مینوں پتہ ہاں او کیڑا درخت ہے اونج میں دسیا نہیں تے حضرت پاک عمر نے فرمایا شکر کرنا دسیا نہیں تے میں تینوں دسنا بتو ایڈا عالم ہو گیا حضور دے سامنے دسدا حضور دے صحابہ کو نہیں جانتے حضور سرکار نے فرمایا کانا انی لاسمعو اتی السماء میرے نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج جیڑا آسمان چون چون نہیں کرتا میں بھی سننا آسمان دی زبان کوئی نہیں دل کوئی نہیں کسی شاید بار پوے تو چڑچڑاہٹ چڑچڑاہٹ حضور نے فرمایا میں آسمان دی او بھی سننا تے صحابہ کیتی او بھی انج کرتا ہے تے میرے نبی نے فرمایا ہاں کیوں نہ کرے اوتے کوئی ایسی جگہ نہیں کوئی ایسی جگہ نہیں عرش تے پر فرشتہ نہ ہوے اس وجہ تو جڑی ہے نا پیدا ہوندی چڑچڑا فرشتے نے زیادہ تو حضور نے فرمایا میں وہ سننا اور میرے نبی نے فرمایا میں جدوں اپنی ماں دے صدف اتھر جانا جتے سورج لگدا نا حضور فرماندے میں او ٹھک بھی سندا اے فرضاں تو بعد بننے ہوندے پتہ نہیں سندا کہ نہیں سندا ہونا جیڑا ٹھک سندا ہے سورج دی مصطفی جان رحمت نہیں سندا حضور نے فرمایا میں پہچاننا ان دے میری نہیں پہچاننا تو میں ان جواب دینا تے قسم بخدا جنہوں ایک واری سلام دا جواب دے چھڑے گا آمینہ دلال اور ایس جہان اچھی موجہ اگلے جہان اچھی موجہ اے او دربار نہیں جتے ساری دیڑی تے لکھتے رہے جواب یہ تو صرف آخر دی دیر ہے دیر ساڑی نہیں عہدوں کا دی دیر اے بھی بہت زیادہ دیر اک جمکن تو پہلے ولی طاقت رکھ دے یہ سارے نبیوں دا امام ہے اک جمکن تو کنی دیر لگ دی کنے میل دور کنا بڑا سارا طاقت سلیمان علیہ السلام دے درد نکر لے آ سکتا ہے حضور تو حضور ہیں حضور تے حضور نے صدی نا